جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. عزیز طلباء کرام، عالمی مجلس مفتیان کرام، جو ہمارا ادارہ ہے اس کا تعارف کیا ہے تو مختصر سا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ آپ جس ادارے سے تخصص کر رہے ہیں تو اس ادارے کا تعارف ہونا چاہیے تاکہ علم میں آ جائے کہ اس ادارے کا کیا تعارف ہے اور ہم کس ادارے سے تخصص کر رہے ہیں. ویسے تو آپ کو علم ہی ہے کہ ہمارے ادارے میں الحمدللہ جو ترتیبات ہیں آپ نے 2-3 مہینوں میں سمجھ ہی لی ہیں، تو لیکن سوچا کہ اس پہ باقاعدہ تفصیلی تعارف ہو جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں. عالمی مجلس مفتیان کرام یہ ہم نے 2016 میں ہمارا یہ ادارہ شروع ہوا تھا. یہ ماشاءاللہ ابھی قریب کی ہی بات ہے، کچھ زیادہ پرانا کہیں وہ 19ویں صدی کا شروع ہوا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. بات ٹو دی پوائنٹ ہو، اچھی ہو، صاف ہو، اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اکابر کی سرپرستی اور اکابر کی نگرانی کی وجہ سے ہم سارا کام اپنے اکابر کو دکھاتے ہیں، اور اکابر کی دعاؤں کی برکت سے 3-4 سال میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی رحمت کی جو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ 4 سال کے عرصے میں اس وقت تقریباً 40 شعبہ جات عالمی مجلس مفتیان اکرام کے زیر اہتمام چل رہے ہیں. تو یہ شروع میں ہم نے یہ ادارہ کیسے شروع ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو یہ چونکہ ایک آن لائن انٹرنیشنل قسم کی یونیورسٹی جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، شروع میں ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا. اچھا پھر آن لائن بنتے ایک سے اب ماشاءاللہ 100 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں شعبہ جات میں. اس طرح کرتے پھر ہم نے اپنے اکابر سے مشورہ کیا، کہ اساتذہ سے مشورہ کیا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اپنا کام اپنے اکابر کے سامنے رکھا بھی ہم اس دور میں یہ مفتیان کرام کی ٹیم ہے، یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ اکابر کی طرف سے جب تصدیق ہوئی، اکابر کی طرف سے تسلی ہوئی، تو اللہ کا نام لے کے اللہ کے توکل پہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا. پھر اس میں ہم نے ہماری ویب سائٹ AMMKmedia.com اس پہ کام شروع کر دیا. اس پہ ایک دارالفتاح بنایا، اس میں مختلف لینگویجز میں لوگ ہم سے سوال کریں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، عربک میں بھی، چائنیز میں بھی. تو جو سائل جس لینگویج میں سوال کرے ہم اس کو اس لینگویج میں جواب دیں. یہ ہمارا ایک شوق تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسا دارالفتاح ہو کہ سائلین، کیونکہ دنیا میں مختلف لینگویجز ہیں، مختلف زبانوں میں لوگ ہیں، تو اس میں ہمارا یہ ذوق تھا کہ عالمی دارالفتاح والقضاء انٹرنیشنل دارالفتاح ایسا بنایا جائے جو مختلف لینگویجز میں لوگوں کی رہنمائی کرے. جو بندہ جس لینگویج میں بھی سوال کرے اس کو اس لینگویج میں جواب دیا جائے. تو پھر اس پہ مستقل ایک ہماری ٹیم نے کام شروع کیا، اب کر رہے ہیں کام اس کے اوپر. ایک تو یہ ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا، عالمی مجلس مفتیان کرام کے نام سے ہی دینی و دنیاوی مسائل میں شرعی رہنمائی کرتے ہیں. اس میں اب تو بہت زیادہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہر شہر سے لوگ مل گئے تو وہ کام کر رہے ہیں اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دینی و دنیاوی مسائل میں شرعی رہنمائی ہمارے مفتیان کرام کرتے ہیں. اس میں ہم ایک چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی فرقے کی تبلیغ نہیں کی کہ ہمارا دارالفتاح صرف علماء دیوبند سے منسلک ہے یا علماء فلان مسلک سے ہے فلان. اپنے اکابر کے سامنے جیسی ہمارے اکابر نے ہمیں ہدایات دی، جس طرز پہ دی، اور ہماری کوشش اس میں ہوتی ہے لوگوں کی صرف شرعی مسائل میں، حلال و حرام میں، نکاح اور طلاق میں، وراثت میں، ان مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ ہر فرقے کا بندہ ہم سے رہنمائی لے سکے. میری بات سمجھ آ گئی بھائی؟ تو اس میں یہ کام شروع کیا. جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں بھئی اپنے قریبی دارالفتاح سے رجوع کر لیں، وہاں سے جا کے اپنے اختلافی مسائل وہاں سے بیان کر لیں. ہم نے تو ساری امت کی جو رہنمائی کرنی ہے وہ صرف شرعی مسائل میں کرنی ہے.
جن میں دنیاوی مسائل ہوں یا دینی، شریعت کے اعتبار سے کیا ہے یہ مسئلہ، ایک شعبہ ہمارا یہ ہے، تو اس میں ہم نے اس طرح اس کو اپنایا ہوا ہے۔ ایک شعبہ عالمی آن لائن تخصص فی الافتاء کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ تیسرا بیچ ہے۔ ہم نے اس میں انفرادی خصوصیت ہمارے ادارے میں یہ رکھی گئی ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں یک سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ تخصص چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہی ہے، 3 قسم کے تخصص چل رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جو کام کیا ہے تو اپنے اساتذہ کے مشورے سے یہ کیا کہ ہم نے یک سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ اور 5 سالہ تخصص شروع کروایا ہے۔ ہر ایک کی انفرادیت الگ الگ ہے، ہر ایک کی انفرادیت الگ الگ ہے۔ 5 سالہ تخصص میں یک سالہ کو بھی آپ کو ویب سائٹ پہ ترتیبات مل گئی ہیں، آپ کر ہی رہے ہیں۔ 2 سالہ والا جو بیچ ہے وہ کر رہا ہے۔ 3 سالہ میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور اسکالر لے کے ہمارے جو اکابر مفتیان کرام ہیں ان کے اسباق بھی ہوں گے، اور مختلف یونیورسٹیز سے جو جدید علوم کے لیکچرز ہیں ہر قسم کے، ہر شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی لیکچر دیں گے۔ تو جو ہمارا 3 سالہ متخصص ہوگا وہ کسی بھی شعبے میں جا کے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، ہر شعبے کے معاملات ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو سیکھ کے ان پہ کام کر سکے، ان کی صحیح شرعی رہنمائی کر سکے، کیونکہ جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا وہ اسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن جس نے کی ہوتی ہے تو اس میں وہ کام کرتا ہے۔ تو 3 سالہ میں یہ، اور 5 سالہ جو ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 1-2 سال کے اندر، تو اس میں ہم نے 11 یونیورسٹیز کا سوچا ہے۔ جو اس کا سٹرکچر بنایا وہ بتلا رہا ہوں، ابھی کیا نہیں ہے کیونکہ بعد میں مبالغہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس میں ہم نے سوچا کہ 10 سے 11 یا اس سے کم 5 سے 6 لے لیں یونیورسٹیز جو ہیں، ٹاپ 10 یونیورسٹیز سے لیں گے یا جو بھی جو اللہ تعالیٰ نے جس میں ترتیب بنی، ان کے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہوں گے وہ ہم لیں گے۔ اور اس طرف سے اس وقت الحمدللہ 10 مدارس کے اساتذہ ہیں تقریباً، تو اس طرف سے جو پہلے ہی ہمارے اکابر ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہیں، یہ لے کے ایک پینل بنائیں گے، پھر اس کا ایک کورس ورک بنائیں گے، پھر اس پہ ہم کام کریں گے 5 سالہ تخصص میں۔ پھر ہم اس میں یہ ترتیب بنائیں گے کہ یونیورسٹیز کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ہمیں ڈگری ملے گی ہمارے طلباء کو، اور ہمارے اساتذہ کی طرف سے بھی، ادارے کی طرف سے جو ڈگری ہوگی وہ دونوں طرح کے اساتذہ کی طرف سے ڈگری ہوگی۔ اصل تو ادارے کی طرف سے ڈگری ہوتی ہے نا، وہ ادارے کی طرف سے جو ڈگری ہوگی، یہ ترتیب ہوگی 5 سالہ تخصص کی۔ پھر اس میں تخصص میں آپ نے دیکھا ہوگا قرون اولیٰ میں جیسے مرد فقیہ ہوتے تھے بڑے بڑے، اب بھی ہیں، تو عورتیں بھی بڑی بڑی فقیہ ہوتی تھی، بڑا کام کرتی تھی عورتوں کا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی مثال ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب کوئی مسئلے میں الجھ جاتے، یعنی سمجھ نہ آتی، یا کوئی سمجھ تو ہوتی تھی اختلاف ہو جاتا مثال کے، تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی ان کی رہنمائی کیا کرتی تھی، اتنی بڑی فقیہ تھی، محدثہ تھی۔ تو اس میں ہم نے اپنے اکابر کے سامنے رکھا کہ ہم خواتین کا بھی تخصص کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اساتذہ کے مشورے سے الحمدللہ ہم نے عالمات کا تخصص کیا۔ لیکن اس میں ایک انفرادیت ہم نے یہ رکھی کہ عالمات کا جو تخصص ہے وہ یک سالہ نہیں ہے، وہ یک سالہ نہیں، وہ 2 سالہ 3 سالہ ہے، تاکہ فتوے سے اور شرعی مسائل سے صحیح طریقے سے واقفیت ہو جائے، نقل کرنے کا طریقہ آ جائے۔ ہم تو ناقل ہیں نا، تو اس میں ہم نے ایک یہ چیز رکھی 2 سالہ اور 3 سالہ والی، اور دوسری یہ چیز رکھی کہ جن عالمات نے 6 سالہ درس نظامی کیا ہے صرف ہم ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں، یہ نہیں جس نے دراسات پڑھ لیا یا 2 سالہ کر لیا 3 سالہ کر لیا۔ کوئی ایک عالمہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے 2-3 سالہ والی کو تخصص میں ایڈمیشن، ویسے بھی ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے، مطلب کہ 1000-2000 بچے اپلائی کرتے ہیں، اس میں سے ہم نے صرف 30, 40, 50, 100 سے نیچے بچے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو لیکن عالمات میں ہم بڑے محتاط طریقے سے، ایک تو یہ انفرادیت، ایک 6 سالہ عالمہ کا کورس درس نظامی جس نے کیا ہوگا اس کو ملے گا، دوسرے نمبر پہ اللہ آپ کا بھلا کرے 2 سالہ اور 3 سالہ ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ جو عالمات کی خصوصیت ہے تخصص کی وہ یہ رکھی ہے ہم نے کہ تخصص میں صرف بڑے اساتذہ پڑھائیں گے، کیونکہ جو بنین کا تخصص ہے اس میں ہم نے 2-3 اداروں کے جو عمر میں کم ہیں، علم میں تو سارے ہی ماشاءاللہ اچھے کوالیفائڈ ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن
بنات کے اندر ہم نے جو تخصص رکھا ہے صرف بڑے بڑے مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہی رکھے ہوئے ہیں اس میں، تاکہ کیونکہ ان میں اچھا زیادہ سے زیادہ ان کی استعداد بن سکے. وقت کا یہ اہم تقاضا تھا تو کابر نے پسند فرمایا، ہم نے شروع کر دیا. اللہ پاک قبول کر لیں. بس ایک شعبہ ہمارا ہے عالمی مجلس سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہمارے مفتیان کرام دنیا بھر کے افراد کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا سکھاتے ہیں کہ کیسے سنت ہے، سونا سنت کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، سارے معاملات صبح و شام کے، معاشرت شریعت جو بھی کچھ ہے معاملات سارا کچھ اس میں سنت کے مطابق ہے. ہماری ٹیم وہ سکھاتی ہے. تو اس میں ایک شعبہ ہمارا ہے عالمی دارالافتاء والقضاء. تو ملک بھر میں جتنے مفتیان کرام دارالافتاؤں میں کام کر رہے ہیں ان کا ہم نے ایک پینل بنایا ہوا ہے الحمدللہ. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے تو ہم دیگر دارالافتاؤں میں رابطہ کرتے ہیں جو ملک کے بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، اس میں رجوع کر کے ان سے مشاورت کرتے ہیں. مشاورت کر کے جو اس فتوے میں یا جو چیز سامنے آئے، جو جزیات سامنے آئے، جو بحث و مباحثہ سامنے آئے یا جو بات سامنے آئے، پھر ہم وہ لوگوں کے سامنے بھیج دیتے ہیں کہ بھی ہماری ٹیم نے یہ مشورہ اور یہ فتویٰ دیا ہے تو یہ اس کا فتویٰ ہے. عالمی دارالافتاء والقضاء کا یہ مقصد ہے جو ہمارا یہ شعبہ. ایک ہم نے سپریم بینچ بنایا ہوا ہے، اس کو ہم نے رکھا، اس کا نام دار التحقیق لمشاورۃ المفتین. اس میں ہم نے 11 دارالافتاؤں کو لیا ہے اور ان کے مین مفتیان کرام کو لے کے ایک سپریم بینچ بنایا ہے. اس میں جب ہم کسی بھی شعبے میں کسی بھی دارالافتاء میں جب ہم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم اس سپریم بینچ میں وہ مسئلہ رکھ دیتے ہیں. پھر اس میں ہمارے مفتیان کرام الحمدللہ تحقیق کرتے ہیں، بیرون ممالک سے بھی کچھ آراء لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق جو آراء آتی ہیں اس کے مطابق ہم لوگوں کی شرعی رائے، یعنی اپنی مرضی کسی کام میں الحمدللہ نہیں کر رہے، اکابر پہ رکھا ہوا ہے ہم نے سارا کام. تو اس سپریم بینچ میں جو دار التحقیق لمشاورۃ المفتین کا نام سے بنایا ہوا ہے، تو جو عالی قسم کے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم مشورہ کر کے سارا پھر ہم لوگوں کو اس کی شرعی رہنمائی کرتے ہیں. اب ایک بڑا مسئلہ ہے ملک پاکستان میں بھی ہے، دنیا بھر میں کچھ مختلف فی مسائل ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے اکابر کی جو ہمارے اکابر کی رائے ہوتی ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، بھی ہماری رائے یہ، ہمارے اکابر کی رائے یہ ہے، دوسری رائے کا بھی احترام رکھیں، آپ کی مرضی جس رائے پہ بھی چلیں تو وہ اس میں ہم دوسری رائے کے مخالف نہیں ہیں. اس میں ہم نے یہ طرز اپنایا ہوا ہے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ الحمدللہ ایک ہمارا شعبہ ہے عالمی مجلس ذخیرۃ الفتاویٰ. اس میں ہم نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے جتنے بھی PDF میں دارالافتاؤں سے فتاویٰ جاری ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ہم ذخیرہ کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس میں جو لوگ پوچھتے ہیں ہم تصدیق کے طور پہ دوسرے دارالافتاؤں کے فتاویٰ بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں دارالافتاء سے فتویٰ جاری ہوا ہے تو یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، تاکہ اچھے طریقے سے لوگوں کی صحیح شرعی رہنمائی ہو سکے. اس میں ہم بڑے بڑے مدارس کے اساتذہ کے بڑے بڑے مدارس کے فتاویٰ اکٹھے کر لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بھئی یہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے ہمارے اکابر کا، یہ فلاں ادارے کا ہے، یہ فلاں ادارے کا ہے، یہ جاری ہو چکا ہے، ہم نے PDF بنا کے اپنے پاس ذخیرے کے طور پہ رکھ لیا. عالمی مجلس ذخیرۃ الفتاویٰ. ایک ہمارا شعبہ ہے عالمی دارالافتاء والارشاد. اس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہم سے اس دور میں مسائل پوچھ رہے ہیں، بڑے ہزاروں میں لوگ پوچھ رہے ہیں، اب تو لاکھوں میں پوچھ رہے ہیں ہم سے مسائل، تو ہم ان تمام مسائل کو اکٹھا کرتے ہیں ایک جگہ پہ، اکٹھا کر کے اس کو کتابی شکل میں لا رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں. کتابی شکل میں ترتیب دے رہی ہے ہماری ٹیم الحمدللہ. اس کی کیا صورت بنائی ہے ہم نے، طرز کیا اپنایا کتابی شکل میں، کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں. قرآن پاک کی کسی آیت سے ڈائریکٹ نہ ملے تو ہم تفسیر دیکھتے ہیں، تفاسیر میں تلاش کرتے ہیں. کسی مفسر نے لکھا ہو، تفسیر ابن عباس لے لیں یا کوئی بھی تفسیر لے لیں، تفاسیر سے لے کے کوئی جزیہ جو ملتا ہو وہ رکھ لیتے ہیں اوپر. پھر ہم سیاستہ کی طرف آتے ہیں. سیاستہ میں سے یا حدیث، صحیح حدیث کوئی بھی مل جائے وہ لے کے ہم 3 سے 4 اس میں ہم نے ایک اپنا قانون، ایک رول بنایا ہوا ہے کہ 3 سے 4 احادیث کا ریفرنس بھی لیا جائے. تیسرے نمبر پہ ہم فقہی جزیات لیتے ہیں. ہمارا کوئی بھی فتویٰ
جو ہم ترتیب دے رہے ہیں کتابی شکل میں، ایسا اب تک ہم نے ترتیب نہیں دیا جس میں کوئی قرآن پاک کی آیت یا تفسیری جزیہ نہ ہو اور کوئی حدیث کوڈ نہ کی ہو، کوئی فقہی جزیہ کوڈ نہ کیا ہو۔ اس کے بغیر ہم کوڈ ہی نہیں کر رہے، لکھ ہی نہیں رہے، ترتیب ہی نہیں دے رہے۔ جب اساتذہ کے سامنے رکھا تو اساتذہ نے اتنا اپریشیٹ کیا، اتنی دعائیں دی کہ بیٹا اس وقت تک کوئی بھی فتویٰ ہماری نظر سے ایسے نہیں گزرا جس میں ہر مسئلے میں قرآن پاک کی آیت یا کوئی تفسیر کا وہ ہو، حوالہ ہو، اور اس کے ساتھ احادیث کوڈ کی گئی ہوں، اس کے ساتھ فقہی جزیہ کوڈ کیا گیا ہو۔ کیونکہ ہم نے ایک ہی طرز رکھا ہے، ہر ادارے کا اپنا انداز ترتیب ہوتا ہے، سب کے انداز ترتیب اچھے ہیں۔ میں کسی ادارے کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا کہ بھئی فلاں ادارے، نہیں، سب اچھے ہیں، سب نے اچھا کام کیا ہے، ہم سے بہت اچھا کیا ہے، اچھا ہی نہیں بلکہ بہت اچھا کیا ہے۔ تو ہمارا طرز یہ ہے عالمی مجلس مفتیان کرام کا کہ ہم اس ترتیب سے فتاویٰ ترتیب دے رہے ہیں۔ ایک ہمارا شعبہ ہے دار التحقیق للمفتین، اس میں ہم نے جتنے مفتیان کرام ہیں ملک بھر کے، تقریباً 400 سے زائد مفتیان کرام اس شعبے میں ہیں۔ یہ واٹس ایپ پہ گروپ ہے، اس میں ہم جتنے لوگ ان سے شرعی مسائل پوچھتے ہیں اس میں مفتیان کرام آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ تو مجھے اکثر دوست کہتے ہیں آپ نے اورنگزیب عالمگیر کی یاد تازہ کر دی، 400 مفتیان کرام کا ایک پینل بنا دیا۔ میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے کیا ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو دار التحقیق للمفتین کا شعبہ ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے مفتیان کرام ہیں آپس میں وہ شرعی مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پھر اس جو مسئلے میں مشاورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جا کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک الحمدللہ عالمی مجلس مفتیان کرام کے زیر اہتمام شعبہ ہے عالمی مجلس قرہ۔ اس میں ہم نے دنیا بھر کے قرہ کی تلاوتیں لینی ہوتی ہیں، وہ لے کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے تجویز ٹھیک کرنی ہے، قرآن پاک کا شوق پیدا کرنا ہے اپنے اندر، تو یہ ہم سے لیں قرہ کی تلاوتیں۔ تو ہم ان کو الحمدللہ تلاوتیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے لوگوں کو ہر روز مختلف لہجوں میں، مختلف انداز میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے یا مختلف طرز پہ، تو ہم وہ دیتے ہیں تاکہ بھئی لوگوں کو قرآن پاک کا شوق پیدا ہو اور لوگ صحیح طریقے سے قرآن صحیح کر کے پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ یہ سارا تعارف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا جو کام ہے وہ ہم آ جائے، ہم نے لوگوں سے کریڈٹ نہیں لینا، لیکن صرف تعارف برائے تعارف ہوتا ہے تاکہ سب کے سامنے تعارف ہو، اس حساب سے ہم کام کر سکیں۔ اگر کہیں تصحیح کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہمارا شعبہ ہے عالمی مجلس اصلاحی بیانات، اس میں ہم نے اپنے اکابر کے بیانات اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں جن کے مستند بیانات ہوتے ہیں ہم ان کو اکٹھا کر کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھی آپ کی ٹیم نے ہمیں کوئی ایسا اصلاحی بیان سنوائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہم صراط مستقیم پہ آ سکیں۔ تو عالمی مجلس اصلاحی بیانات کے شعبے میں ہم ان کو بیانات پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ترتیب ہوتی ہے اس میں، یہ میں نے مختصر سا ذکر کر رہا ہوں سارا۔ اور ایک ہمارا شعبہ ہے عالمی مجلس حمد و نعت، انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، جو نعت خواں ہیں، مطلب کہ ہر قسم کے شرکیہ الفاظ سے پاک ہو، ہر قسم کے ایسے الفاظ سے پاک ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کے لائق نہیں ہیں، بغیر ساز کے ہو، بغیر کسی قسم ایسی نعتیں لوگوں کو پرووائڈ کرنا، لوگوں کو دینا کہ لوگ صحیح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، محبت میں جھوم جائیں، محبت میں آ جائیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے۔ جیسے حسان بن ثابت تھے یا بڑے بڑے صحابہ نے نعت خوانی کی ہے، تو اس نیت سے اس لیول پہ جا کے کوشش کرتے ہیں جن نعت خوان جو ایک اچھے انداز میں نعت خوانی کرتے ہیں لوگوں کو وہ دیں تاکہ لوگوں میں نعت خوانی کا بھی شوق پیدا ہو۔ تو یہ ایک ترتیب ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ ایک ہمارا شعبہ ہے عالمی مجلس اجراء الصرف والنحو۔ ہمارے جو نئے علماء ہوتے ہیں یا طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے صرف نحو ہے تو سب کچھ ہے، اگر جس بندے کو صرف نحو آتی ہے نا تو وہ کام کر سکتا ہے بڑا۔ تو عالمی مجلس اجراء الصرف والنحو میں ہمارے مفتیان کرام الحمدللہ لوگوں کو صرف و نحو کا ساری ترتیب سکھاتے ہیں۔ بھئی یہ صرف کا یہ صیغہ ہے، یہ جزیہ ہے، یہ ترتیب ہے، صرف کی تحقیق کرتے ہیں، نحو کی تحقیق کرتے ہیں، قرآن و سنت صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس میں باقاعدہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ ایک ہمارا شعبہ ہے عالمی مجلس تربیت اولاد۔ آپ کو پتہ ہے جو آج کل کی جنریشنیں آ رہی ہیں یہ کتنی
اللہ معافی دے کس سٹیج پہ چل رہی ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل منع نہیں ہے، لیکن موبائل کا استعمال صحیح ہو، غلط استعمال منع ہے. تو عالمی مجلس تربیت اولاد میں ہم نے یہ طرز رکھا ہوا ہے الحمدللہ کہ ہمارے مفتیان کرام، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر ہے بچوں کی تربیت کی ہے، بچوں کے نام سے لے کے بچوں کے بچپن ختم ہونے تک، بلوغت تک کا جو جتنی زندگی ہے بچے کی، اس میں ہمارے مفتیان کرام الحمدللہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بچے کا نام کیسا رکھنا ہے، بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچے کا عقیقہ کرنا ہے بچے کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی اس سٹیج پہ جا کے بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تربیت کی ہے، صحابہ کرام کا طرز تربیت یہ تھا، اکابر کا طرز تربیت یہ ہے بچوں کی. تو وہ ساری ترتیب دے کے لوگوں کو شرعی رہنمائی سے بتلاتے ہیں کہ بھی یہ قرآن و سنت سے بچے کی تربیت ایسے ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک عالمی مجلس تربیت اولاد یہ ایک شعبہ ہے. تو یہ میں نے چند شعبہ جات رکھ دیے آپ کے سامنے کہ ہم ان شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. اور بنات میں بھی الحمدللہ ہمارے اس وقت ابھی تک تو تقریباً 11 شعبہ جات پہ کام ہو چکا ہے جو چل رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک پینل بنایا بنات میں، دار التحقیق للعالمات. اس میں ملک بھر کی عالمات فاضلات جو ہیں وہ اکٹھی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو صحیح مسائل میں رہنمائی کرنا، وہ آپس میں ڈسکشن کرتی ہیں. پھر عورتوں میں عورتیں جا کے یا اپنے اپنے محلے کی عورتوں کو یا جو ان سے جڑا ہوا ہے تو وہ اپنی شرعی رہنمائی صحیح طریقے سے کر سکتی ہیں. دار التحقیق للعالمات. ایسے ہی ان میں بھی بہت سارے شعبے ہیں. تو عالمی مجلس مفتیان کرام کا اس وقت تک کا مختصر تعارف یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ شعبہ جات ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے اکابر کی سرپرستی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکابر میں ہم میرے شیخ حضرت پیر طریقت سید جاوید حسین شاہ صاحب، جن سے ملک بھر کے علماء بیعت ہیں. ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ جس شیخ سے علماء بیعت ہوں تو اس شیخ کے حق ہونے کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ علماء اس کے ہاتھ سے، ان کے ہاتھ سے بیعت ہیں. تو اس میں سرپرستی میں یہ ہمارے شیخ حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب ہیں الحمدللہ، اور میرے شیخ و مربی عظیم مذہبی و اسلامی اسکالر حضرت مولانا علامہ مفکر اسلام علامہ زاہد الراشدی صاحب ایک وسیع و ظرف انسان ہیں. تو وہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اکابر کے سامنے ہم اپنا کام رکھ دیتے ہیں کہ استاد جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اس طرز پہ کر رہے ہیں، یہ طریقہ کار ہے. تو جو جہاں پہ تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے تصحیح کروا کے اپنا کام پھر شروع آگے کر دیتے ہیں. اور زیر نگرانی میں ہم نے میرے شیخ و مربی حضرت مولانا فقیہ الاثر مفتی محمد زاہد صاحب، اور اسی طرح فقیہ الاثر عظیم فقیہ و محقق مفتی شاہد عبید صاحب جامعہ اشرفیہ والے، یہ زیر نگرانی میں ہیں. ان کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. اور اپنے استاذ، اپنے شیخ و مربی مفتی عبد المنان صاحب، اور اسی طرح بہت سے اساتذہ ہیں. اگر میں نام لینا شروع کروں ہمارا لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. ہماری ویب سائٹ پہ ہمارا یہ مکمل ترتیب لکھی ہوئی ہے، اب ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اساتذہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، یہ اساتذہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. ان اساتذہ اور اکابر کے سامنے اپنا کام رکھا ہوا ہے. تو یہ عالمی مجلس مفتیان کرام کا مکمل تعارف ہے. اس وقت تک جو ہمارے ممبرز جو کام کر رہے ہیں اس ٹیم میں، اس وقت 52 ممبرز ہیں. فیکلٹی ممبرز کہہ لیں یا دوست کہہ لیں یا بھائی کہہ لیں، جو اس میں کام ان شعبہ جات کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو وہ سارا ایک نظام بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہوا ہے کہ یہ سارے احباب جو ہیں پورے ٹیم ورک کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں صحیح طریقے سے صراط مستقیم پہ چل کے صحیح طریقے سے کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع